بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں ہوں اقبال جنجوا۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس، جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے تھے اور پھر حلقہ وسطی باغ کی سیٹ جیت کر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے تھے، لیکن بعد میں پھر حالات کچھ پاکستان تحریک انصاف کے خراب ہو گئے۔ پاکستان کے اندر ان پہ کریک ڈاؤن ہو گیا، ان کے لیے پاکستان کی سرزمین کہہ سکتے ہیں کہ تنگ کر دی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس کی گرپ کمزور ہوتی گئی اور یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے خطرے میں آتی گئی۔ پھر سیم اسی طرح سے جس طرح سے پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوئی، پھر آزاد کشمیر میں بھی سردار تنویر الیاس خان پہ عدلیہ کی توہین کا ایک الزام لگا کر ان کی حکومت کو عدم اعتماد کے نام سے چلتا کیا اور ان کی حکومت گرا دی۔ اس کے بعد پھر جس طرح سے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، چاہنے والوں کو ڈرایا جاتا ہے، دمکایا جاتا ہے، یا ان سے پریس کانفرنسز کروائی جاتی ہیں، پارٹی چھوڑی جاتی ہے، اور وہی سلسلہ آزاد کشمیر کے اندر بھی آزمایا گیا۔ پھر اسی فارمولے کو آزماتے ہوئے سردار تنویر الیاس، جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تھے، ان کے اوپر بھی اندرون خانہ بہت سے دباؤ تھے، اور ان دباؤ کے پیش نظر پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی۔ چھوڑنے کے بعد ظاہر ہے انہوں نے جو بیانات دیے وہ صحیح ہیں یا غلط، اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن پھر انہوں نے اپنا جو سیاسی سفر تھا، سلسلہ تھا، وہ جاری رکھا، شروع کیا، اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد بھی وہ اپنے عام جو میڈیا سے گفتگو کرتے، یہی پیغامات دیتے کہ میں ایک بار پھر آؤں گا اور میں پھر عوام کی خدمت کروں گا، اور یہ مت سمجھیں کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں۔ پھر پاکستان میں استحکام پاکستان پارٹی جو نئی لانچ ہوئی جہانگیر ترین کی اور علیم خان کے زیر انڈر جو اس وقت چل رہی ہے، پھر سردار تنویر الیاس خان صاحب ان سے ملے اور استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا۔ جوائن کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے، یہ کشمیر میں، پاکستان میں بھی نہیں ہے اور کشمیر میں بھی نہیں تھی، لیکن کشمیر کے اندر اگر کسی نے اس سے سب سے پہلے جوائن کیا تو وہ سردار تنویر الیاس تھے۔ اب اپنے سیاسی کیریئر کو جاری رکھنے کے لیے سردار تنویر الیاس خان نے استحکام پاکستان پارٹی کے زیر اثر کہہ سکتے ہیں یا پلیٹ فارم سے ایک مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں بلایا، جس میں انہوں نے اپنے تمام سینئر سیاسی کارکنوں سے جو کشمیر بھر سے تھے مشورہ کرنا تھا، مشاورت کرنی تھی کہ آنے والے وقت میں کیا لائے عمل ہوگا۔ کچھ رپورٹروں کے مطابق یا جو مصدقہ ذرائع سے جو خبریں رپورٹ ہوتی رہیں، ان کے مطابق اور کچھ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں سامنے آئی، اس میں ان کا جو مشاورتی اجلاس تھا باغ سے راولہ کوٹ، مظفر آباد یا دیگر جو آزاد کشمیر کے شہر ہیں، ان سے بڑی تعداد میں پاکستان استحکام پارٹی کے جو کارکن تھے تنویر الیاس خان کے ساتھ، وہ شامل ہوئے، گئے، اور انہوں نے اپنی اپنی جو مشورے دیے اور ساتھ کچھ ساتھ دینے کی بات بھی کی۔ سردار تنویر الیاس خان نے بھی اسی مشاورتی اجلاس میں اس بات کو پھر سے دہرایا کہ وہ سیاست کے اندر آ کر عوام کی خدمت بھی کریں گے، اور اس پار کشمیری جو اس امید سے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ ان کا سہارا بھی ہے اور ان کے لیے آواز بھی اٹھائے گی۔ تو سردار تنویر الیاس نے تنقید کرتے ہوئے چودھری انوار الحق سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ کشمیریوں کے لیے آواز بنے، یا انڈیا کا جو انہوں نے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا کشمیر کے حوالے سے اس کو کنڈم کریں، تو انوار جو سرکار ہے وہ عوام کو ایک طرف آٹے کے لائن میں کھڑا کر دیتی ہے اور دوسری طرف بجلی کے بلات کے اندر انہیں الجھا کر تو احتجاج اور سڑکوں پہ لے کر آتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑا جو ظلم اور ستم ہے انوار سرکار یہ کرتی ہے کہ وہ عام
آدمی کو یا صحافیوں کو یا ان بولنے والوں کو، رائٹروں کو، لکھنے والوں کو پابند کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جو اس طرح سے کوئی ایسی بات کرے گا، لکھے گا تو توہین حد تک عزت کا اس پہ دعویٰ کیا جائے گا۔ اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ انوار سرکار تو اپنے آپ کو ایسے سمجھتی ہے جیسے کئی ہزار سال کا معاہدہ کر کے وہ حکومت کرنے آئی ہے، اور اس کے بعد اسے پتہ ہے کہ اتنا لمبا عرصہ رہنا ہے تو جو میرے خلاف بولے گا اسے سزائیں دی جائیں گی۔ دوسری یہ بھی ہے کہ انوار سرکار جو ہے یہ موسٹلی وہ پرانا ایک اسکرپٹ ہے جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اسی اسکرپٹ کو یہاں پہ بھی پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس میں ناکام ہے۔ اس سے ہٹ کے تنویر الیاس نے جو ماضی میں بھی جنہوں نے کشمیر کے حوالے سے اچھا ان کا سٹینڈ تھا، مہاجرین کے حوالے سے اچھا سٹینڈ تھا، گلگت اور بلتستان اور کشمیر کا جو آپس میں رابطہ تھا، سڑک کا، ٹرانسپورٹ کا، اس کے حوالے سے ان کی اچھی جو نظریات تھے۔ پھر کشمیر کے اندر جو ٹورزم کے حوالے سے تنویر الیاس خان کے ایک اچھے ارادے تھے کہ وہ اس پہ بہتر کریں گے، لیکن کچھ حالات نے موقع نہیں دیا، کچھ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی، اور کچھ ان کے جو بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جب وہ بیساکھی ٹوٹی تو کشمیر کے اندر بھی اسی طرح کی ہوا چلی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سردار تنویر الیاس رائٹ وے پہ نااہل ہوئے یا ان کا کوئی قصور تھا، لیکن بہانا چاہیے تھا، اس بہانے پہ وہ ان کی حکومت گرا دی گئی۔ اب استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے تنویر الیاس خان دوبارہ سے اپنی سیاسی جماعت کشمیر کے اندر لانچ کریں گے اور اس کے بعد اپنا ایک سیاسی جو سلسلہ ہے شروع کریں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں، کس طرح کا بیانیہ عوام کے اندر لاتے ہیں۔ بہت سے ایسے سوالات ہوں گے جو صحافی اور عام آدمی ان سے کریں گے، ان کا جواب ان کے پاس کیا ہے، اور کس طرح سے وہ جگہ بنا پائیں گے کشمیر کے اندر، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے والا جو سچویشن، جو صورتحال تھی، اس سے اب کی صورتحال بہت مختلف ہے، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ سردار تنویر الیاس خان نے باقاعدہ مشاورتی اجلاس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر کے اندر سیاسی سفر شروع کر دیا ہے، اور یہ سیاسی سفر وقت کے ساتھ ساتھ کیسے آگے بڑھتا ہے، کن کن رکاوٹوں کا سامنا کرتا ہے، اور پھر کن رکاوٹوں کو عبور کر کے وہ عوام کی خدمت تک پہنچتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تب تک کے لیے اقبال جنجوع کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔